السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق آفتاب آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے عزیز دوستو، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایران امریکہ کا جنگ کس مقام اور کس خوفناک صورتحال سے دوچار ہونے والا ہے۔ اس جنگ کا دائرہ بہت بڑھنے کا اندیشہ لگتا ہے اور اس کی صورتحال آئے دن روز کبھی کم ہوتی ہے، کبھی خاموشی اور کبھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح ابتدا میں روس، چین اور پاکستان نے امریکہ کے خلاف کمر کس لیا تھا، دھیرے دھیرے یہ ممالک اب ایران سے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگے ہیں، اور وہ سب نیٹو ممالک جو امریکہ سے ناراض تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے بغیر جواز ایران پہ حملہ کیا تھا، ایران نے جو خواہ اسلامی ممالکوں کو تب سے آج تک لگاتار پائی در پائی نشانہ بنانا شروع کر دیا، اس سے ایران کا پول اور اس کی غلط اور اس کے ارادے نہ صرف اسلامی ممالکوں پر ظاہر ہوئے بلکہ باقی غیر اسلامی ممالکوں کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کیا۔ اسی وجہ سے ناٹو 32 ممالک ایران کے خلاف امریکہ کو اب مدد دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کے 2 ہی دن بعد ایران نے اس معاہدے کو صریحاً خلاف ورزی کر کے پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ سب سے زیادہ ناراضگی پاکستان کو ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کی کسی نصیحت پر ایران نے اپنا توجہ ظاہر نہ کیا اور نہ مان لیا۔ مجبور ہو کر پاکستان ترکی، سعودی عرب کا نیا اتحاد بن گیا، کیونکہ ان تماموں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بدخصلت کو نصیحتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پاکستان، ترکی، امریکہ، اسرائیل سے بچانا بھی تھا۔ اسی وجہ سے ایران کو اس پروگرام اور اتحاد میں شریک نہ کیا گیا، جس کی وجہ سے ایران کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب ایران کی دال آگے گلنے والی نہیں ہے۔ یہ تینوں ممالک ایران سے بہت ناراض ہو گئے ہیں۔ جس آبنائی ہرمز پر ایران کو گمان تھا، اول تو امریکہ وہاں پر بیٹھا ہے، وہ ایران کو تیل وغیرہ وہاں سے بھیجنے نہیں دیتا ہے۔ اس طرح ناکہ بندی کی گئی، جس کی وجہ سے ایران میں 110% مہنگائی اور بھی بڑھ گئی۔ سمجھ لو پہلے 100% مہنگائی، اب 210% مہنگائی بڑھ گئی۔ ملازموں کو تنخواہ بھی نہیں مل رہا ہے، کسی کے پاس چائے پینے کے لیے بھی طاقت بچا نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوام پورا اس ملائی فطوری نظام سے کافی خائف نظر آتے ہیں۔ حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ دکانوں سے کھانے پینے کا سامان چوری کرنے لگے ہیں۔ یہ سمجھ لو ایک قسم کا قحط، لوٹ مار، لا قانونیت جیسا صورتحال ایران میں پیدا ہو رہا ہے۔ ویسے میں امریکہ ایران کو بفر زون بنانے کی تیاری کر رہا ہے اور مزید سے سخت پابندیاں لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر ایران کو بفر زون قرار دیا گیا، بفر زون کا مطلب دوستو یہ ہے کہ ایران نہ ادھر نہ ادھر سے کچھ آئے گا، نہ یہاں سے کچھ جائے گا، نہ ادھر سے کچھ باقی ممالکوں سے کچھ جا سکے گا یا لے آئیں گے وہ، اور نہ کوئی چیز آ سکے گا، نہ کوئی چیز بھیجنے کا اس کو اجازت ہوگی۔ تب ایران کی حالت کیا ہوگی دوستو؟ آپ سمجھ لو، ایران نے خود ہی اپنے ملک کو اس حالت تک پہنچایا ہے جہاں سے نہ ایران کہیں پر بھی بھاگ نہ سکے گا۔ ہر طرح موت ہی موت، ہر طرح ایران کے لیے بربادی ہی بربادی نظر آتی ہے۔ ایران کو اپنی پراکسی مددگاروں پر بھی ناز تھا، لیکن وہ سارے ایرانی مددگار پراکسی آخری سانس لے رہے ہیں۔ ہوتی لڑاکے کو چن کر اور ڈھونڈ کر مارا جا رہا ہے، وہ اب وینٹیلیٹر پر آخری سانس گن رہے ہیں۔
اب تنہا ایران کیا کر سکے گا، وہ بھی تب جب ایران نے خود کو کسی کی نصیحت سے بھی دوچار کیا ہے۔ یہیں امریکہ اور اسرائیل جو چاہتا تھا وہیں اس نے کر دیا کہ ایران غلطی پہ غلطی کرے تاکہ بعد میں کوئی ملک امریکہ پر بلیم نہ ڈالے۔ اب امریکہ کے پاس جو حکم یکا موجود ہے ابھی وہ یہ ہے کہ ناٹو ممالکوں میں امریکہ کے اڈے موجود ہے، وہ انہی سے ایران پر اٹیک کرے گا اور ایران اس کا جواب کچھ نہ کچھ ناٹو ممالک کو ضرور دے گا، اور یہیں سے تمام ناٹو ممالک ایران پر چڑھ دوڑیں گے، اور یہ وار امریکہ کا ایسا وار ہوگا جس کے بعد ایران کا کمر ٹوٹ جانے والا ہے اور وہ 100 سال پیچھے چلا جائے گا، یا ایسا ہوگا کہ کچھ رہے گا بھی نہیں ایران میں، خدا نہ خواستہ، یا رہے گا یا کچھ نہیں رہے گا، آنے والا وقت ہی بتا دے گا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ امریکہ کا اصلی وار ابھی ایران نے دیکھا نہیں ہے اور وہ ہو کے رہے گا، اور اس کی تیاری قریباً امریکہ کر چکا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حکم یکا امریکہ کس طرح سے استعمال کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس آبنائے ہرمز پر ایران کو بڑا ناز تھا، اس پر بھی قریباً 90% قبضہ ایران کا چھوٹ گیا ہے، لیکن سب تیل جہاز دوسرے راستوں پر ادھر ادھر جانے لگے ہیں، یہاں سے کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اب 10% پر ایرانی قبضہ ہے، اس پر بھی امریکہ نظر رکھے ہوئے ہیں، کوئی تیل ادھر ادھر سے ایران کا جان نہیں رہا ہے۔ اب ایران کو ہرمز سے کیا فائدہ حاصل ہوگا یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور نمبر 3، جو دنیا بھر کے لوگ امریکہ کو کمزور پریشان سمجھتے ہیں، ان کا سوچنا سمجھنا درست نہیں ہے، وہ ان باتوں کو سمجھنے سے کوسوں دور ہے۔ ابھی امریکہ اتنا کمزور، اتنا لاچار نہیں ہوا جس کے تبصرے آپ آئے روز سنتے ہو اور دیکھتے ہو۔ ابھی بھی امریکہ بہت بڑا ملک ہے اور سپر پاور ہے، ان کے سامنے چین اور روس بھی ٹکتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایران خود بخود ان کا ایک لیڈر صدر ان کا یہ بول رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب ایران زیادہ دیر تک ٹکنے والا نہیں ہے۔ مہنگائی نے کمر توڑ دیا ہے امریکہ کا، کسی کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ ایران پر ایسا کاری ضرب لگائے جو ایران کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایران کو ایک اور جھٹکا جو آخری وار ہوگا وہ امریکہ کر سکے گا۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔